بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزو با حاصلات تعلیم۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد بچے، طالبات و طلباء اس قابل ہو جائیں کہ وہ سابقہ انبیاء کرام علیہم السلام میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مختصر تعارف، پہچان حاصل کر سکیں۔ نمبر 2، انبیاء کرام علیہم السلام پر نازل ہونے والی کتب اور صحائف کے بارے میں جان سکیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں پیدا ہوئے۔ اس وقت مصر پر فرعون کی حکومت تھی۔ فرعون بادشاہ کا لقب تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا فرعون بہت ظالم تھا اور اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا۔ ایک رات فرعون نے خوفناک خواب دیکھا۔ صبح ہوتے ہی اس نے اپنے دربار میں بڑے بڑے نجومیوں اور جادوگروں کو بلا لیا اور اپنا خواب بیان کیا۔ ان سب نے خواب کی تعبیر بتائی کہ مصر میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو ان کا خاتمہ کرے گا، اس کا خاتمہ کرے گا۔ یہ سن کر فرعون نے حکم جاری کیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی والدہ کو پریشانی لاحق ہوئی کہ ان کے بیٹے کو ذبح کر دیا جائے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں خیال ڈالا۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کو ایک صندوق میں ڈال کر دریائے نیل میں چھوڑ دیا۔ وہ صندوق تیرتا ہوا فرعون کے محل کے پاس پہنچ گیا، جہاں اس کی بیوی آسیہ علیہ السلام دریا کے کنارے ٹہل رہی تھی۔ انہوں نے دریا سے صندوق نکلوایا اور اس میں موجود خوبصورت بچے کو دیکھا تو حضرت آسیہ علیہ السلام کے دل میں اس بچے کے لیے محبت پیدا ہو گئی۔ وہ اسے اپنے ساتھ محل لے آئی اور حضرت آسیہ علیہ السلام نے فرعون کو اس بچے کی پرورش کے لیے راضی کر لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بڑے ہوئے تو بنی اسرائیل پر ظلم و ستم ہوتے دیکھا۔ وہ بنی اسرائیل کی فرعون کے ظلم سے بچنے کے لیے مدد بھی کیا کرتے تھے۔ فرعون کے دربار میں آپ علیہ السلام کے قتل کی سازشیں ہونے لگی۔ جب آپ علیہ السلام کو اس کا علم ہوا تو آپ علیہ السلام ایک دروازہ علاقے دور دراز علاقے مدین تشریف لے گئے۔ دور دراز علاقے مدین تشریف لے گئے۔ مدین میں آپ علیہ السلام کی ملاقات حضرت شعیب علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سارا قصہ ان سے بیان کیا، جسے سن کر انہوں نے آپ علیہ السلام کو تسلی دی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کی شادی آپ علیہ السلام سے کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کو لے کر مصر جا رہے تھے تو راستے میں ایک درخت کے پاس روشنی دیکھی۔ جب آپ علیہ السلام درخت کے پاس گئے تو ایک آواز سنی، اے موسیٰ علیہ السلام، میں تیرا رب ہوں، میں تمام جہانوں کا پروردگار ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کئی معجزات عطا فرمائے۔ مثلا لاٹھی زمین پر پھینکتے تو وہ سانپ بن جاتی، اپنا ہاتھ بغل میں رکھتے تو وہ روشن ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مقدس کتاب تورات عطا فرمائی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرعون کے دربار میں گئے اور اسے ایک اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی دعوت دی۔ بنی اسرائیل کو اپنی غلامی سے آزاد کرنے کا کہا۔ فرعون اپنی ہٹ درمی پر قائم رہا
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم بنی اسرائیل کو لے کر کے مصر سے نکل جانے کا ارادہ فرمایا۔ چنانچہ جب آپ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر جا رہے تھے تو فرعون کو خبر ہوئی۔ اس نے ان کا پیچھا کیا تو راستے میں دریائے نیل آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی دریا پر ماری تو دریا میں خشک راستہ بن گیا۔ آپ علیہ السلام پوری قوم سمیت اس راستے پر سے گزر گئے، لیکن جب فرعون اپنے لشکر سمیت اس راستے سے گزرنے لگا تو وہ سب دریا میں غرق ہو گئے۔ جی بیٹا، حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو مقدس کتاب زبور عطا فرمائی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت ملنے کے ساتھ ساتھ بادشاہت بھی عطا کی گئی۔ آپ علیہ السلام بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو زرہیں بنانے کا فن بخشا تاکہ وہ دشمن کے مقابلے میں محفوظ رہ سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو اتنا نرم فرما دیا تھا کہ وہ آپ اسے ہاتھ میں لیتے اور لوہا آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں پگھل جاتا۔ پھر جس سے آپ علیہ السلام زرہیں بناتے، لوہے کو آگ میں گرم کرنے اور کوٹنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام ہی جالی دار زرہ بنائی۔ اس سے پہلے زرہیں تختہ نما ہوتی تھی، پلیٹ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بہت خوبصورت آواز عطا فرمائی تھی۔ آپ علیہ السلام زبور مقدس کی آیات خوبصورت آواز میں تلاوت کرتے تھے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام تسبیح فرماتے تو پہاڑوں سے بھی تسبیح کی آوازیں آنے لگتی۔ پرندے اور جانور بھی آپ علیہ السلام کے آواز سننے کے لیے ارد گرد اکٹھے ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو عبادت کے ذوق اور اسلام کے سمجھ بوجھ سے نوازا تھا۔ آپ علیہ السلام آدھی رات آرام فرماتے، تہائی رات عبادت کرتے، پھر آخری حصہ آرام فرماتے تھے۔ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو عدل، انصاف اور حق کا ساتھ دینے کی عظیم صلاحیت عطا فرمائی تھی۔ اتنا لکھ لیں بیٹا پہلے۔ جی بیٹا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول ہیں۔ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ولادت سے تقریباً 570 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف آخری نبی تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے درمیان کوئی نبی نہیں بھیجا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بنی اسرائیل کی رہنمائی کے لیے جو کتاب نازل کی گئی وہ مقدس انجیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کو اپنی نیک بندی بنا لیا۔ آپ علیہ السلام رات دن عبادت میں مصروف رہتی تھی۔ بنی اسرائیل آپ علیہ السلام کی اس عبادت گزاری کو اچھی طرح جانتے تھے۔ آپ علیہ السلام نہایت اچھی عادات اور صفات کی مالکہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بے موسم پھل عطا فرماتے، یعنی موسم سرما میں گرمیوں کے پھل اور موسم گرما میں
سردیوں کے پھل عطا فرماتے تھے۔ ایک دن فرشتے نے حضرت مریم علیہ السلام کو خوشخبری دی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے زمانے کی تمام عورتوں میں بلند مقام دیا ہے اور ان کے ذریعے بغیر باپ کے بچہ پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا ہے۔ یہ پیدا ہونے والا بچہ ایک معزز نبی ہوگا۔ جی اس کے بعد ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیت الحم شہر میں پیدا ہوئے۔ بیت الحم پیدا ہوئے لوگ حضرت مریم علیہ السلام پر تہمت لگائی۔ حضرت مریم علیہ السلام نے ان کے جواب میں آپ علیہ السلام کی طرف اشارہ کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے اسی وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے کلام کیا اور ان لوگوں کو بتایا کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 3 سال تک بنی اسرائیل کے لوگوں کو تبلیغ کی۔ یہودیوں کے مذہبی رہنماؤں نے آپ علیہ السلام پر کفر کا الزام لگا کر گرفتار کر دیا۔ رومی حاکم کے ذریعے آپ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھانے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا اور آپ کی جگہ آپ سے مشابہت رکھنے والا شخص صلیب پر چڑھ گیا۔ قیامت کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ زمین پر تشریف لائیں گے اور امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ مل کر دجال سے جنگ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مختلف معجزات عطا فرمائے۔ آپ علیہ السلام کی درخواست پر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے آسمان سے دسترخوان نعمت نازل فرماتا۔ آپ علیہ السلام مردوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ کر دیتے تھے۔ پیدائشی نابینا اور معذوروں کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ٹھیک کر دیتے تھے اور کوڑی اور برس کے مریضوں کو بھی کیا شفا دیتے تھے۔ جی بیٹا اتنا لکھ لو۔ جی بیٹا پہلا سوال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کس قوم کی طرف بھیجا گیا تھا؟ سوال نمبر 2 ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کون سی مقدس کتاب عطا کی گئی تھی؟ سوال نمبر 3 ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو کون سا فن عطا کیا تھا؟ اس کے بعد چوتھا سوال ہے حضرت داؤد علیہ السلام پر کون سی کتاب نازل ہوئی تھی؟ 5واں سوال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا کیا نام تھا؟ 6واں سوال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کون سی کتاب عطا کی گئی تھی؟ 7واں سوال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کردہ کوئی 2 معجزے بیان کریں۔ اس کے بعد رانگ اینڈ رائٹ یعنی جو کو صحیح اور غلط ہے ان کے بارے میں نشاندہی کرے جیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اردن میں، عرب میں، مصر میں، ایران میں۔ رائٹ کرنے کا ہے۔ پھر دوسرا ہے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں حکومت تھی نمرود کی، فرعون کی، کیسر کی اور ہرقل کی، اور اس میں سے رائٹ کرنا ہے۔ اور تیسرا ہے داؤد علیہ السلام کی قوم برائی میں مبتلا تھی۔ کون سی برائی تھی؟ وعدہ خلافی، غیبت، ناپ تول میں کمی اور جھوٹی گواہی۔ اور اس کے بعد ہے چوتھی اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو عطا کی، کیا عطا کی؟ بے موسم پھل، موسم والے پھل، مال، جواہرات۔ 5واں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عمر میں نبوت کا اعلان کیا، 20 سال میں، 30 سال میں، 40 سال میں، 50 اور ماں کی گود میں۔ اس کے علاوہ جو یہ ہے مختلف انبیاء کرام علیہم السلام کے نام مبارک تلاش کریں اور ان میں رنگ بھریں اور نیچے دیے گئے جگہ میں لکھیں۔ صرف نام ہی لکھنے کا ہے۔ حضرت یعنی 8 انبیاء کرام کا نام لکھنے کا ہے۔ علیہ السلام لکھا ہوا ہے، علیہم السلام، صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ وغیرہ۔ عملی سرگرمیاں قرآن مجید میں جن انبیاء کرام علیہم السلام کے اسماء گرامی بیان ہوئے ہیں ان میں سے 10 کی فہرست بنانا ہے۔ اور پھر ہے الفاظ اور اس کی معنی۔ الفاظ ہیں خوفناک،
ڈرا دینے والا، ہٹ درمی، اپنی بات پر اڑا رہنا، تسبیح کرنا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، مشابہت، ملتا جلتا، ہم شکل، قصہ اس کا معنی ہوگا کہانی، پرورش کرنا اس کا معنی ہوگا پالنا، صلاحیت اس کا معنی قابلیت، معجزہ وہ عجیب کام ہے جو عادتاً ممکن نہیں اور کسی نبی سے ادا ہوتے ہیں۔ الفاظ کیا ہوگا؟ ٹہلنا، آہستہ آہستہ چلنا، غرق ہونا، تباہ و برباد ہو جانا، اور معجزہ، معزز آخری ہے جو عزت والا۔ اور یہ بات آپ کو معجزے کے طور پہ ایک ہے، یہ بات بھی ایڈ کر دوں کہ قدرت ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے، اور معجزہ وہ انبیاء اور نبی سے ہی صادر ہوتا ہے، اور کرامات وغیرہ ہوتی ہے وہ اولیاء کرام سے صادر ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ انشاءاللہ تعالیٰ بقیہ اگلے درس میں ذکر کریں گے۔ جی قادری صاحب۔